نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تمام احباب درود پاک، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم یا حبیب۔ انتہائی واجب الاحترام سامعین و حاضرین، اللہ کے فضل اور توفیق سے آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بحیثیت حکمران اور انہوں نے جو ایک نظم حکمرانی قائم کیا اس کا تذکرہ اس پس منظر میں کہ آج ہماری صورتحال کیا ہے اور اس میں ہم کیسے بہتری لا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اہل ایمان جس کے اولین مخاطب جو صحابہ کرام تھے ان کو خطاب کرتے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں الذین ان مکناہم فی الارض، کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو زمین پر حکمرانی اور اقتدار اور اختیار عطا فرما دے، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ نماز کا نظام اور زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، لوگوں کو نیکی کا حکم کریں گے اور برائی سے ان کو منع کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ، چونکہ یہ ذوالحج کے آخری دنوں میں آپ زخمی ہوئے اور معروف روایت کے مطابق یکم محرم الحرام کو آپ کی شہادت ہوئی، تو یہ وہ دن ہیں جب جن کے اندر خاص طور پر آپ کی سیرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اسی مناسبت سے میں بھی آپ کی خدمت میں چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ بات یہ ہو رہی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا نظام حکومت قائم فرمایا، ایسا نظام حکومت جس کی تڑپ ہمیشہ امت کے اندر رہے گی اور جس تڑپ کو زندہ رکھنا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے لیے رول ماڈل جو شخصیات ہیں سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد خلفائے راشدین، اور پھر وہ لوگ جو ان کے رستے پر چلنے والے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کون سا نظم حکومت قائم فرمایا کہ جو ہمیشہ ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے، جس کا تذکرہ صدیوں سے ہو رہا ہے، لوگوں نے اس نظام کو پراپر پڑھا، سمجھا، اور ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا جو تصور مغرب کے اندر ابھرا ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرز حکمرانی کو ریفلیکٹ کرتا ہے۔ صحیح معنوں میں بہت ساری چیزوں کو اسی طرح اختیار کیا گیا۔ تو یہ وہ نظام حکومت ہے جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا کہ جس کی یاد ہمارے دلوں کے اندر تازہ رہنی چاہیے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کا موقع فرمائے، جب اس کے لیے حالات موافق ہوں، تو گویا کہ اس نظام کو قائم کرنے کے لیے میں اور آپ ہم سب جس درجے ممکن ہے اپنی کوشش کریں، اپنا حصہ ڈالیں، اور یہ یاد اور یہ مقصد ہماری نظروں سے اوجھل نہ ہونے پائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو نظام حکومت ہے، میں آج کا جو ہمارا اس وقت جو عالم اسلام کی صورتحال ہے اس میں پاکستان اور پورا عالم اسلام اس کو سامنے رکھتے ہوئے چاہوں گا کہ آپ اس پر غور کریں کہ جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمایا اور جس کو مضبوط کیا خلفائے راشدین نے، وہ کیا تھا اور آج ہم کیا کر رہے ہیں اور اس کا حال کیا ہے؟ تو حال سیدھا ہے کہ اسی دور کی طرف، روشنی کے انہی میناروں کی طرف ہم واپس رجوع کریں۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نظام حکومت آپ نے قائم فرمایا، جو نظم ریاست ہمارے سامنے آتا ہے، تو آج کے دور کے ساتھ جب اس کا آپ تقابل کریں تو سمجھ آئے گی کہ وہ کیا تھے اور ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سے کہاں پر غلطی ہو رہی ہے۔ ایک بہت بڑی خصوصیت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قائم کردہ نظام حکومت کی، کہ جس میں فریڈم آف سپیچ ہے، لوگوں کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، لوگ آزادانہ طور پر اپنی رائے پیش کر سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیے کہ جب لوگ اپنی بات کہیں گے تو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو بات ہلکی ہوگی وہ خود بخود ختم ہو جائے گی، جو بات سطحی ہوگی وہ اپنے آپ کو منوا نہیں سکے گی، جو بات وزنی ہوگی وہ زندہ رہے گی، اس وقت بھی اپنے آپ کو منوائے گی، اور تاریخ کے ہر دور کے اندر وہ بات جو ہے وہ اپنا وزن منوا کے رہے گی، ہمیشہ تر و تازہ رہے گی۔ تو اس کا سب سے بڑا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ یعنی کوئی ایسا سماج کہ جس میں فریڈم آف سپیچ ہے، آزادی اظہار رائے کی پوری گنجائش موجود ہے، تو وہاں پر جو کولیکٹیو وزڈم ہے وہ ہمیشہ بروئے کار آتی ہے، یعنی اجتماعی دانش جو ہے وہ استعمال ہوتی ہے اور غلطیوں سے بچا جا سکتا ہے، یا کم از کم ان کی تعداد کو کم کیا جا سکتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور اس حوالے سے آج کے دور کو، عالم اسلام کو، پاکستان کو بھی اس ترازو میں تولیے، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور کہ آپ گزر رہے ہیں اور ایک بوڑھی خاتون، شدید گرمی، عرب کا تپتا ہوا ماحول، عین دوپہر کے وقت، کہ ایک خاتون جو ہے بوڑھی عورت، وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روک لیتی ہے اور نصیحتیں شروع کر دیتی ہے۔ یا عمر، تمہیں پتا ہے کہ تم کس طرح کے آدمی تھے؟ تمہارا تو باپ جو ہے وہ تمہیں اونٹ چرانے کی ذمہ داری بھی نہیں دیتا تھا، اور آج تم پورے عالم اسلام کی ذمہ داری لیے ہوئے ہو۔ حضرت عمر ایسے سر جھکائے ہوئے ان کی بات کو توجہ سے سن رہے ہیں، اور لمبی نصیحت انہوں نے کی۔ بعض دیگر لوگ جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے روکنا چاہا کہ ماں جی آپ نے کافی نصیحت کر لیا، امیر المومنین کو جانے دیں آپ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، تم نہیں جانتے یہ کون ہے، یہ خولہ بنت ثعلبہ ہے، سورۃ المجادلہ آیت نمبر 1، گھر جا کے ذرا آپ اس کا پس منظر پڑھیں کہ یہ وہ خاتون، حضرت عمر نے اس طرف اشارہ کیا کہ جس کی جب اس نے اللہ کے رسول کے ساتھ گفتگو کی تھی، بلکہ جھگڑا کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر اس کی بات کو سن کے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اس کی خواہش اور تمنا تھی، جو اس کا مسئلہ تھا، اس کا حل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نازل کیا تھا۔ تو جس کی بات کو اللہ سنے، میں اس کی بات کو کیوں نہ سنوں؟ تو آپ اس کی بات کو سنتے رہے۔ جب حکمران جو ہے وہ لوگوں کو بات کرنے کا حق دے گا تو کتھارسز ہوگا، لوگوں کے لیے موقع پیدا ہوگا کہ وہ اپنی بات کر سکیں، لکھ سکیں، بول سکیں۔ اور یہ کوئی ایک مثال نہیں، چونکہ موضوع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی مشہور مثالیں جو آپ نے اکثر سنی ہوئی ہیں کہ ایک عورت جو ہے جب حضرت عمر خطبہ دے کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی عورتوں کا جو حق مہر ہے 400 درہم سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، حدیث کی کتابوں کے اندر واقعہ تفصیل سے موجود ہے۔ ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ایک عورت کھڑی ہو گئی، عورتیں مسجدوں میں اس دور میں آتی تھیں، تو اس نے کہا کہ اے عمر، آپ نے یہ بات کہی ہے، آپ اس کا حق نہیں رکھتے، کہ آپ نے اللہ کا کلام نہیں پڑھا کہ اللہ نے کیا فرمایا؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ کیا فرمایا؟ وہ خاتون کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ تو یہ فرماتا ہے وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا، کہ اگر تم سونے کا ڈھیر بھی حق مہر کو ان کو دے دو تو تب بھی، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تحدید ہی نہیں قرآن نے کی کہ عورت کا حق مہر کیا ہے۔ منیمم جو ہے وہ چلے بعض روایات میں ضرور ہے، میکسیمم کیا ہے یہ قرآن نے ذکر نہیں کیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اس خاتون کا
نے جو گرفت کی آپ کی، تو واپس منبر پر پھر چلے گئے اور فرمانے لگے لوگوں میں نے تم سے ایک بات کہی تھی، اللہ مجھ پر رحم کرے کہ مجھ سے تو زیادہ یہ خاتون علم رکھتی ہے، حوصلہ افزائی اس کی میں اپنی بات واپس لیتا ہوں، تم اپنی مرضی سے جو مناسب اپنے ماحول کے مطابق چاہو حق مہر متعین کر۔ ایک شخص اگر مال غنیمت کے اندر ملنے والی جو کپڑا تھا اس سے جو سلائی ہوئی قمیض آپ نے پہنی اس کے بارے میں سوال کرتا تو اس کا بھی جواب آپ نے دیا۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کون سی ہوتی ہے جس میں لوگوں کو اپنی بات کہنے کا حق ہے، سوال کرنے کا حق ہے۔ ہماری اس وقت ایک سماجی سطح پر کمزوری کیا ہے؟ حکومتی سطح پر تو جو ظلم عالم اسلام کے حکمران اس وقت اپنی عوام پر کر رہے ہیں وہ تو اخیر ہی ہے۔ یہ لوگ حضرت عمر کے رستے پر چلنے والے نہیں ہیں۔ خود ہمارے ملک پاکستان کے اندر کوئی بندہ بات کرے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ اس وقت کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ بھائی سنو ان کی بات، وزن دو ان کی بات کو، خدا کا خوف کرو، کس ظلم کا تم ان کو نشانہ بنا رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے، بنیاد کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رول ماڈل ہیں۔ اس حوالے سے دیکھیے کہ فریڈم آف سپیچ ان کے دور میں کس درجے پر ہے کہ برسر عام اگر کوئی خاتون کوئی شخص ان سے سوال کرتا ہے تو وہ اس کی بات کو سنتے بھی ہیں اور اس کو جواب دینے کا اپنے آپ کو پابند بھی جانتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ان کا دور حکمرانی اور ان کا قائم کردہ نظام، سب سے بڑی خصوصیت جس کو تاریخ میں ہمیشہ عدل فاروقی کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے کہ ایک ایسا نظام، میں کہتا ہوں کہ اگر آپ گندی سیاست بھی کر رہے ہیں نا تو تب بھی لوگ برداشت کر لیں گے، لیکن اگر آپ ظلم کی سیاست کریں گے تو یہ نہیں چلے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ لوگ اس کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے۔ آپ ظلم کے جتنے چاہے طریقے اختیار کر لیں، یہ ریاستوں کے لیے، حکومتوں کے لیے، حکمرانوں کے لیے سوچنے سمجھنے والی بات ہے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ تاریخ سے کوئی سبق حاصل نہیں کرتا، خاص طور پر وہ طبقہ جس کے ہاتھ کے اندر اختیار اور اقتدار ہوتا ہے، یہ تو اندھے اور بہرے ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی تربیت کی اسلام نے، کہ جب تمہارے پاس اختیار اور اقتدار ہو تو پھر تمہیں اور زیادہ عجز و انکسار اختیار کرنی ہے، اور زیادہ دوسروں کی توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، اور زیادہ اس چیز کا اہتمام کرنا ہے کہ کہیں تمہارے زیر سایہ کسی پر اس طرح ظلم نہ ہو کہ تم بے خبر رہ جو، چاہے جائے کہ تم خود ظلم کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا کہ اگر دجلہ اور فرات کے کنارے پر کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو عمر ہی اللہ کے ہاں قیامت کے دن اس کا جواب دہ ہوگا۔ ایسا نظام آپ نے قائم فرمایا کہ جس میں گورنر اور مال عمر بن عاص فاتح مصر، ان کے بیٹے کو حج کے موقع پر سر عام کھلی کچہری کے اندر انصاف کے کٹہرے میں کھڑا کیا اور پھر مظلوم کے ہاتھوں سے اس کو سزا دلوائی۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے عدل کا کوڑا ہے۔ ایسے نہیں 22 لاکھ مربع میل پر انہوں نے حکومت کی، اور لوگ ان کی حکمرانی پر کس طرح مطمئن تھے اور خوش تھے، اور صحیح معنوں میں کس طرح امن اور سکون اس دور کے اندر پیدا ہوا۔ تو وہ عدل و انصاف ہے۔ خود قاضی کی عدالت میں مدعا علیہ کی حیثیت سے پیش ہوئے، ظاہر ہے کہ خلیفہ تھے، تو جب عدالت میں پیش ہوئے تو قاضی جو تھے غالباً زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، چیف جسٹس آف مدینہ، وہ کھڑے ہو گئے تو آپ ناراض ہوئے، فرمایا کہ اس وقت میں خلیفہ کی حیثیت سے نہیں بلکہ مدعا علیہ کی حیثیت سے آیا ہوں، مجھ پر ایک شخص کا دعویٰ ہے
اور آپ نے پہلی بے انصافی یہ کی ہے کہ آپ میرے لیے کھڑے ہو گئے۔ تو عملی طور پر بتایا کہ عدالت کے اندر مدعی اور مدعا علیہ برابر ہوں گے، یہ نہیں ہے کہ آپ پوری عدلیہ تبدیل کر دیں، کبھی یہ ترمیم آ رہی ہے، کبھی یہ ترمیم آ رہی ہے، اور کبھی وہ ترمیم آ رہی ہے۔ کوئی عوام کی سہولت کے لیے بھی کوئی ترمیم کر لینا، کوئی بنیادی انسانی حقوق کے تحفظ کے لیے بھی، صرف اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے آپ ترمیمیں کر کے کتنا اپنے آپ کو محفوظ کر لو گے؟ سارے ہی چلے گئے ہیں، اس دنیا سے کوئی نہیں بچا، نہ فرعون، نہ حامان، نہ نمرود، کوئی بھی نہیں بچا۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو ناگزیر سمجھنے والے آج پیوند خاک ہیں، اور ان کا نام و نشان تک باقی نہیں۔ تو یہ سبق ہے جو تاریخ کا، لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ یہی سب سے بڑی غفلت ہے جس کے اندر لوگ پڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے بیٹے کو، ابو شہمہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ کوئی ان سے غلطی ہوئی تو ان پر اس طرح حد سختی کے ساتھ نافذ کی گئی کہ تھوڑی سختی اس طرح کی ہو گئی کہ اسی سختی کے نتیجے میں کچھ عرصے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ استثناء حاصل ہو گیا، یہاں تو سیاپا پڑا ہوتا ہے لوگوں کو، خاص طور پر جن لوگوں کے پاس اقتدار اور اختیار ہے، کہ ان کو استثناء مل جائے۔ اور ابھی آپ دیکھیں کہ تازہ ترمیمیں جو پیچھے ہوئی ہے ہمارے ملک کے اندر، کچھ لوگوں نے تاحیات استثناء حاصل کر لیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے نہ اپنے لیے نہ اپنی آل اولاد کے لیے کسی کے لیے کوئی استثناء نہیں ہے۔ کاش ان لوگوں کے لیے ممکن ہوتا نا تو یہ موت سے بھی استثناء حاصل کر لیتے، لیکن یہ تو خدائی قانون ہے نا جس کی گرفت میں یہ سب لوگ آنے والے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدل فاروقی، کہ جس کی ایک نہیں 20 مثالیں ہیں اور مستقل کتابیں اس موضوع پر لکھی گئی، کہ ایک ایسا نظام کہ جس میں لوگوں کی تسلی اور لوگوں کے لیے برابری کی سطح پر قانونی سماجی انصاف سب کے لیے میسر، ایک ایسا نظام کہ جس کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سماجی سطح پر اس طرح کا نظام قائم کر دیا۔ 17 اور 18 ہجری کے اندر نا عرب کے اندر ایک بہت بڑا قحط پڑ گیا، کھانے پینے کی چیزیں کم ہو گئیں، ختم ہو گئیں، بارش نہیں ہو رہی تھی، جانور ہلاک ہو گئے، چارے کوئی نہیں ہے۔ یہ بڑا خوفناک قسم کا ایک لمحہ تھا 17 اور 18 ہجری۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا نا، جب قوم پر مشکل حالات آتے ہیں تو پھر سارے طبقات اس میں شامل ہو جائیں، پھر تنگی کسی کو محسوس نہیں ہوتی۔ ہمارا کیا ہے کہ جنگ شروع ہوئی ہے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ جنگ کسی اور ملک کے اندر شروع ہوئی ہے، اور دنیا بھر میں سب سے زیادہ مہنگائی اور لوٹ مار کا موقع جو ہے وہ ہمارے ملک کے اندر پیدا ہوا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحط پڑ گیا، راشن بندی کر دی، سب سے بڑی پابندی اپنے اوپر لاگو کی کہ چونکہ اس سے زیادہ کھانا کسی ایک فرد کے لیے ممکن نہیں ہے، لہذا اتنا ہی میں کھاؤں گا۔ وہ اتنا مقدار میں کم کھانا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور ہوتے چلے گئے، ان کی ہڈیاں نکل آئیں، لوگوں نے دعائیں مانگنا شروع کر دیں کہ خدا نخواستہ اگر قحط مزید طویل ہوا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں بھوک کی وجہ سے انتقال ہی نہ کر دیں۔ یہ ہوتے ہیں حکمران، یہ ہوتا ہے کہ رول ماڈل بننا، اپنے آپ کو رول ماڈل بنانا، ایک ایسا نظام حکومت کہ جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے، آپ ٹیکسز معاف کر دیے، اب یہاں زکوٰۃ معاف کر دی، بلکہ حدیں ساقط کر دی۔ اس دور میں ایک خاص دور کے اندر جب ریاست لوگوں کو ضروریات زندگی مہیا کرنے سے قاصر تھی، کچھ لوگ پکڑ کے لائے گئے کہ جنہوں نے غلہ چرایا، فلاں چیز چرائی ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، اس پر حد لاگو نہیں ہوگی۔ جب ریاست ان کی ذمہ داری پوری کرنے سے قاصر ہے تو حد کیسے اس پر لاگو کرے؟ آپ نے حد ساقط کر دی، ٹیکس جزیہ لوگوں کو معاف کر دیا،
زکوٰۃ کا نظام روک دیا کہ پہلے لوگوں کو ضروریات زندگی مہیا کرو اور خود اپنے آپ کو عام لوگوں کی سطح پر لے کر چلے گئے۔ اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر خود سوچئے کہ کس طرح جب ریاست بنیادی ضروریات کے حوالے سے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھے، صحت، تعلیم، دفاع، یہ ساری چیزیں ریاست کی ذمہ داری ہے نا۔ تو اگر ریاست واقعتا نہیں اس حوالے سے اپنے آپ کو جواب دہ سمجھتی ہے اور طاقتور لوگ عام لوگوں کی سطح پر اپنے آپ کو لے آئیں، پھر کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پھر سارے ریاست کے ساتھ، حکومت کے ساتھ کھڑے ہو جاتے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی نظام حکومت قائم فرمایا کہ جس میں آپ ریاست کو ذمہ دار سمجھتے تھے بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے، لوگوں کی ضروریات کے حوالے سے، لوگوں کی عزت نفس کے تحفظ کے حوالے سے۔ کیسے ریاست مضبوط ہوتی ہے؟ ریاست کے مضبوطی میں جو بنیادی اس کے عناصر ترکیبی ہیں جو کردار ادا کر سکتے ہیں، اس میں فوج ہے جو ریاست کو مضبوط بناتی ہے، اس میں مذہب ہے جو ریاست کو وحدت عطا کرتا ہے، اس میں عوام ہیں جو اس کے تحفظ کے لیے یکجان رہتے ہیں۔ لیکن آپ ذرا غور فرمائیں نا تو آپ کو خود بخود یہ بات سمجھ آ جائے گی، اور مدینہ کی ریاست اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے قائم کردہ نظام سے یہ بات آپ کو سمجھ آئے گی کہ کوئی طاقتور سے طاقتور فوج ملک کو متحد نہیں رکھ سکتی۔ اگر ایسا ہوتا تو رشیا نہ ٹوٹتا، کہ جن کے پاس سارا اسلحہ بھی موجود ہے، طاقتور فوج بھی موجود ہے، لیکن رشیا ختم ہو گیا، روس ٹوٹ گیا، سب کچھ ہونے کے باوجود مذہب بھی نہیں جوڑ سکتا۔ میں معافی چاہتا ہوں یہ بات کہتے ہوئے کہ مذہب بھی آپ کے ملک کو قائم نہیں رکھ سکتا۔ مذہب محض ایک روحانی وحدت پیدا کرتا ہے، سیاسی وحدت اس کے نتیجے میں یہ بالغ نظر قیادت پیدا کرتی ہے۔ اب دیکھیں کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ الگ کیوں ہو گیا؟ کہ ہمارا اسلام، دونوں جگہ پر اسلام ہی نہیں ہے مذہب، بلکہ شاید اچھے مسلمان ہوں گے ہم سے، پھر بھی وہ لوگ الگ ہو گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مذہب کی بنیاد پر آپ لوگوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتے، نہ فوج اکٹھا رکھ سکتی ہے ملک کو، نہ مذہب آپ کو جوڑ کے رکھ سکتا ہے۔ پھر کون سی چیز ہے جو ملک کا تحفظ کرے گی، ریاست کا تحفظ کرے گی؟ وہ بنیادی انسانی حقوق ہیں۔ لوگوں کو ان کا حق دیں، لوگوں کی ضروریات کو پورا کریں، لوگوں کی عزت نفس سے مت کھیلیں۔ اگر کوئی ریاست لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتی، ان کی عزت نفس کو پامال کرتی ہے، ان پر ظلم اور جبر کرتی ہے، تو جو چاہے ہو جائے، ایک وقت آئے گا کہ وہ ریاست ٹوٹ جائے گی۔ یہ ہمارے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے، شرم آنی چاہیے کہ اس وقت یہ KPK کے اندر کیا ہو رہا ہے، یہ اضطراب کیوں ہے؟ ختم کریں اس کو، مکالمہ کریں لوگوں کے ساتھ۔ یہ بلوچستان کے اندر ہر روز فتنۃ الخوارج اور فتنہ الخوارج مارے جا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں، کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کے اسباب پر غور کرنا چاہیے۔ یہ ابھی آزاد کشمیر کے اندر کون سا نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا ہے؟ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں سمجھنی ہیں، اور اس کے لیے ہمارے سامنے مدینہ کی ریاست ہے، اور آج کا موضوع حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت، ان کی زندگی کو دیکھیں اور ان کے نظم ریاست کو دیکھیں کہ انہوں نے کس طرح کا نظام قائم کیا کہ صرف مذہب نہیں ہے کافی میرے بھائیوں، مذہب روحانی وحدت پیدا کرتا ہے۔ قیادت کا کام یہ ہے کہ اس روحانی وحدت کو سیاسی وحدت کے اندر تبدیل کر دے۔ یہی اللہ کے پیغمبر نے کیا، یہی خلفائے راشدین نے کیا کہ لوگوں کو جوڑ دیا۔ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کس بنیاد پر کی؟ آپ دیکھیں کہ ایک سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ صحیح معنوں میں یہ آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ملے گا۔
کہ لوگوں کی صحت، ان کی ضروریات، بچہ پیدا ہوا ہے اس کا وظیفہ مقرر کر دیا، کمپلسری ایجوکیشن، زبردستی مفت تعلیم۔ اس دور کے حالات آپ پڑھیں، آپ کو ایک نہیں بیسیوں مثالیں ملیں گی کہ حضرت عمر نے اس شہر کی طرف بھی فلاں شہر کی طرف بھی صحابہ کرام کو روانہ کیا کہ آپ وہاں جا کے مدرسہ قائم کریں، حلقہ درس قائم کریں، آپ اس شہر کی طرف جائیے، باقاعدہ حکومتی سرپرستی کے اندر تعلیم کا نظام قائم ہوا۔ خیر القرون کی درسگاہیں اور ان کا نظام تعلیم و تربیت، یہ انڈیا کے ایک عالم ہیں قاضی عطر مبارک پوری، ان کی کتاب ہے، وہ آپ ہماری ادھر لائبریری میں شاید موجود ہوگی، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ حضرت عمر نے تعلیم کا کیسا نیٹ ورک قائم کیا، اور فری ایجوکیشن، بلکہ میں کہتا ہوں کہ زبردستی تعلیم، کہ اتنا کم از کم ہر شخص کو صاحب علم ہونا چاہیے کہ وہ سورۃ البقرہ، سورہ النساء، سورۃ المائدہ، سورہ حج، ان کے مضامین پر حاوی ہو، ان کے بارے میں جانتا ہو۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کی زندگیوں کے تحفظ کے لیے، آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک آدمی قتل ہوا ہے اور اس کے قتل میں بدقسمتی سے وہ سارا محلہ ہی شامل ہو گیا، پوری بستی شامل ہو گئی۔ ایک آدمی ناحق قتل ہوا اور اس میں 50 لوگ شریک ہو گئے، 50 کے قتل کا حکم دیا تاکہ آئندہ کے لیے یہ ظلم، یہ زیادتی رک جائے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے اس طرح کا نظام قائم کیا کہ حکم دے دیا کہ باقی لوگوں کے بارے میں اتنے واقعات نہیں آتے، لیکن جو الیٹ کلاس جس کو آپ کہتے ہیں، امال، حکمران، دولت کی نمائش پر پابندی عائد کر دی کہ کوئی شخص اپنی دولت کی نمائش نہیں کر سکتا۔ پروٹوکول طے کیا کہ جو ریاستی عہدیدار ہوں گے، عامل ہوگا، گورنر ہوگا، وہ ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا۔ یہ ہمارے آپ کو پتا ہے کہ عوام کے لیے کوئی پیسے نہیں ہے، کروڑوں اربوں کی گاڑیاں اور طیارے جو ہیں اس الیٹ کلاس کے لیے جو ہمارے اوپر مسلط ہیں، ان کے لیے آگے پیسے بھی ہیں اور سب کچھ ہے۔ آئی ایم ایف سے جتنا قرضہ لیا جاتا ہے کون سا آپ کے لیے؟ آپ تو صرف مقروض ہوتے ہیں، یہ سارا قرضہ لوگ اپنی عیاشی کے لیے لیتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے قانون پاس کیا کہ جو گورنر ہے وہ ترکی گھوڑے پر، اور باقی جتنے بھی امال ہیں ترکی گھوڑے پر سواری نہیں کریں گے، باریک لباس نہیں پہنیں گے، گھر کی ڈیوڑی نہیں بنائیں گے کہ لوگوں کے لیے رکاوٹ ہو ملنے، دربان نہیں رکھیں گے۔ اس دور کے لحاظ سے چھنا ہوا آٹا جو ہے اس کی روٹی نہیں کھائیں گے، مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھیں گے، جمعے کا خطبہ خود دیں گے تاکہ لوگ ان سے بات کر سکیں، اپنے مسائل ان سے ڈسکس کر سکیں۔ یہ پروٹوکول طے کیا اور خود سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر پیش کیا۔ آپ ذرا یاد کیجئے جن دوستوں کی تاریخ پر نظر ہے، جب بیت المقدس فتح ہوا اور عیسائی پادریوں نے یہ شرط عائد کی کہ شہر تباہ ہو جائے گا، یہ ہمیں قبول ہے لیکن ہم شہر آپ کے حوالے نہیں کریں گے، ایک شرط ہے، اگر آپ کا خلیفہ خود ادھر آ جائے۔ بات واقعہ طویل ہے، اس کی بہت ساری جہتیں، حضرت عمر وہاں پہنچے۔ اس میں سب سے آج کی گفتگو کے حوالے سے جو بڑی اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ شہر کے قریب پہنچے تو جو اسلامی لشکر کے سالار تھے، حضرت ابو عبیدہ الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد بن ولید، یزید بن ابی سفیان، وہ آپ کے استقبال کے لیے پہلے آگے اور خاص طرح کا لباس وہ لے کر آئے، سواری لے کر آئے۔ آپ نے انکار کر دیا، فرمایا کہ میں جو لباس پہن کے آیا ہوں یہی لباس پہنوں گا جس پر 14 پیوند لگے ہوئے تھے، جس سواری پر یہاں تک پہنچا ہوں اسی پر آگے بھی جاؤں گا۔ اونٹ پر بیٹھ کر آئے تھے، اور آپ دوست جو کوئی اگر کسی کو کوئی ذوق رہا ہو تو سواری کی اگر رکاب ہو تو بیٹھنے میں آسانی ہوتی ہے، کجاوا ہو تو بیٹھنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر رکاب نہ ہو تو آدمی جلدی تھک جاتا ہے، کجاوا نہ ہو تو آدمی پر تھکن جلدی طاری ہو جاتی ہے۔
تو ایسی سواری پر آپ آئے کہ رکابیں نہیں ہیں، کجاوا اس طرح نہیں ہے، تو ایسی حالت میں اور پھٹے ہوئے لباس کے ساتھ کہا کہ اسی طرح جاؤں گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں عزتیں عطا فرمائی ہیں تو وہ لباس کی وجہ اور سواریوں کی وجہ سے نہیں، اسی شکل میں اللہ نے ہمیں عزتیں دی، اور پھر آپ اسی حالت میں گئے، بلکہ سالاران لشکر سے ناراض بھی ہوئے کہ تم نے یہ اس طرح کا لباس جو ہے یہ کیوں پہنا ہوا ہے۔ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آپ کو رول ماڈل کے طور پر کہ ایک حکمران کو کیسے ہونا چاہیے، کس انداز میں اس کو لوگوں کے لیے رول ماڈل بننا چاہیے، یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا نظم ریاست قائم فرمایا۔ اور کمال یہ ہے کہ جب کسی علاقے کا کوئی گورنر بنایا جاتا تو پہلے اس کے اثاثے لکھ لیے جاتے۔ وہ سیاست میں آ رہا ہے نا، ایک آدمی سیاست میں آ رہا ہے، گورنر بن رہا ہے، تو اثاثے لکھ کر اپنے پاس رکھ لیے جاتے، اور وقتاً فوقتاً پھر اس کے اثاثوں کی جانچ ہوتی رہتی کہ کہیں ان میں کوئی اضافہ تو نہیں ہو گیا۔ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد بن مسلمہ کو وفاقی محتسب مقرر کیا۔ یہ جو اکاؤنٹیبلٹی بیورو، وفاقی محتسب اور احتساب کے ادارے، سب سے پہلے آپ کو حضرت عمر کے دور حکومت کے اندر ان کا تصور آپ کو ملے گا۔ وہ ان کا کام ہی یہی تھا کہ گھومتے رہتے تھے اور لوگوں کے اساس سے پوچھتے تھے، ہاں جی پہلے کتنے تھے یہ لکھے ہوئے ہیں، اب کتنے ذرا بتاؤ۔ اور بڑے بڑے نامور صحابہ اور بڑے بڑے زبردست گورنر، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حاکم مصر، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حاکم کوفہ، خالد بن ولید جو اسلامی فوجوں کے سپہ سالار تھے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بحرین کے حاکم تھے، حضرت محمد بن مسلمہ نے ان کے اثاثوں کو دیکھا کہ وہ کافی بڑے ہوئے ہیں، ضبط کیا اور بیت المال کے اندر جمع کر دیا۔ اچھا اب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ تمہارے مال میں اتنا اضافہ کیسے ہو گیا؟ انہوں نے کہا کہ کیسے اضافہ ہونا تھا، مال غنیمت آیا، باقی لوگوں کو بھی ملا، مجھے بھی ملا، میں نے اس سے کاروبار کے اندر لگایا، اللہ تعالیٰ نے برکت عطا فرما دی، تو میرے مال میں اضافہ ہو گیا، اس میں کون سی اچھمبے کی بات ہے۔ لیکن اس کے باوجود کہ وہ پیسہ، وہ مال بالکل درست تھا، اس میں کوئی حرام کی چیز شامل نہیں تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے طرز حکومت سے یہ جو نظم ریاست آپ نے قائم فرمایا، جو نظم حکومت ہمارے لیے رول ماڈل کے طور پر چھوڑا، وہ کیا تھا کہ ریاستی ذمہ داریاں ادا کرنے والے لوگ اگر کاروبار کے اندر چلے جائیں گے تو وہ اپنے اختیارات کو اپنے کاروبار کی بڑھوتری کے لیے استعمال نہ کر لیں، اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے استعمال نہ کر لیں، وہ سارا مال لے کر ضبط کر کے بیت المال کے اندر داخل کر دیں۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ لوگ سیاست کو باقاعدہ کاروبار سمجھتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیے سیاست سب سے بڑی خدمت ہے، اس سے بڑھ کر کوئی موقع نہیں ہے لوگوں کے پاس کہ وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کریں، اس لیے کہ سیاستدان لوگوں کے ساتھ براہ راست اٹیچ ہوتا ہے۔ جس طرح سمجھ لیجئے کہ ایک دور کی میں بات کر رہا ہوں، آج کی بات نہیں کر رہا، ایک دور میں جب صوفیاء، بزرگان دین لوگوں کے ساتھ ان کا انٹریکٹ ہوتا تھا، یہ ہمارے قریب کے دور کے ایک بہت بڑے صوفی بزرگ، صوفی برکت علی لدھیانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ذرا ان کے حالات آپ پڑھیں کہ کس طرح وہ لوگوں کے ساتھ ملتے تھے اور کس طرح اوڈوں کی بستیوں میں خود چلے جاتے تھے۔ تو صوفیاء جو لوگوں کے ساتھ ان کا براہ راست تعلق تھا، علماء جن کا لوگوں کے ساتھ براہ راست تعلق تھا، سیاستدان کے جن کا لوگوں کے ساتھ تعلق تھا، لیکن آج یہ سارے تعلقات ان سب طبقات کے محدود ہونے کے نتیجے میں یہ ساری خرابیاں ہیں۔ سیاستدان سیاست میں آتے ہیں، چونکہ موضوع آج یہی ہے، سیاستدان اس لیے سیاست میں آتے ہیں
تاکہ لوٹ مار کے مناسب مواقع جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں، اپنے اثاثوں کے اندر کیسے اضافہ کرنا ہے یہ کیا جائے۔ حضرت ایاز بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا مال بہت بڑھ گیا، گورنر تھے ایک علاقے کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ پروٹوکول کی کچھ ان سے خلاف ورزی ہو گئی، بلا لیا واپس، سارا مال پکڑ کے بیت المال میں شامل کر دیا، ٹاٹ کا لباس پہنا دیا، اور بیت المال کے ریوڑ میں سے ایک ریوڑ ان کے حوالے کیا کہ آپ اس کو چرایا کرو۔ یہ ہے نظم ریاست کہ جس میں لوگ ذمہ داری پر ہیں، ان کا پورا پورا کڑا احتساب ہونا چاہیے۔ عام پبلک کے لیے ممکن ہے کچھ رعایت پیدا ہو جائے، وہ ہو سکتا ہے کہ اپنا گھر کو بڑا بنانا چاہیں تو شاید اس میں خاموشی اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن وہ بھی بڑا بنائیں گے نہیں جب ان کو نظر آئے گا نا کہ ہمارے حکمران جو ہیں، ہمارے ارباب حل و عقد جو ہیں، وہ ہمارے لیے اس طرح رول ماڈل بنے ہوئے ہیں، تو لوگ بھی اس سادگی کو اختیار کر لیں گے۔ یاد رکھیے کہ جب آپ کے مذہبی رہنما تقدس کے چولے پہن کر ما فوق البشر اور ما فوق الفطرت انسان بننے کی کوشش کریں گے، جب آپ کے علماء محض مخدوم بن کر رہنا پسند کریں گے، اور جب آپ کے سیاستدان سیاست میں صرف اور صرف لوٹ مار کے لیے آئیں گے، تو پھر اس معاشرے کا خدا ہی حافظ۔ بہتری تبھی آج آ سکتی ہے کہ جب وہ طبقات بالخصوص جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ اس حوالے سے ویل اویئر ہوں کہ ہم نے کیا پرفارم کرنا ہے، اور عام پبلک کے اندر اتنا حوصلہ ہو، اتنی جرت ہو کہ اگر وہ غلطی کریں، اگر وہ کسی جگہ پر راہ راست سے ہٹیں، تو اس میں بالکل کوئی رعایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر آپ کا عالم دین غلطی کر رہا ہے، غلط بات کر رہا ہے، تو آپ کیوں نہیں بولتے؟ جب آپ بولیں گے، سوال کریں گے، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آئندہ بات ٹھیک ہوگی، غلط نہیں ہوگی۔ جب ایک شخص دعوت دین کی بجائے بزرگان دین کا چولا پہن کر محض لوٹ مار کے اڈے بنا رہا ہے اور کوئی مقصد نہیں ہے، تو کیوں نہیں ہٹتے لوگ اس سے پیچھے؟ جب آپ کے سیاستدان فیملی لمیٹڈ کمپنیاں قائم کر کے اقتدار پر قبضہ کیسے کرنا ہے اور اس قبضے کو دوام کیسے بخشنا ہے، دن رات یہی پلاننگ کرتے رہیں، تو پھر میرے بھائیوں معاملہ گڑبڑ ہوگا۔ ذرا یاد کیجئے کہ پروفیسر ڈاکٹر طاہر القادری دامت برکاتہم العالیہ، یہ جو اسلام آباد میں ایک بڑا معروف دھرنا ہوا تھا، لوگ آج بھی اس کے حوالے دیتے ہیں کہ ایک ایک بات ان کی سچ ثابت ہوئی۔ یہ بات انہوں نے بار بار کی کہ لوگوں، جب تک یہ نظام تبدیل نہیں ہوگا، محرم آ رہا ہے نا، تو اگلی بات نظام کی ہونے جا رہی ہے کہ جب تک یہ نظام قائم رہے گا، یہ ظلم ہوتا رہے گا۔ اس نظام کے اندر آپ کسی خدا نخواستہ کسی فرشتے کو بھی لا کے بٹھا دینا، تو تب بھی کوئی تبدیلی آنے والی نہیں ہے۔ یہ قوم کو پتا ہونا چاہیے کہ نظام بدلنا ضروری ہے، اور یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کون سا نظام آنا چاہیے۔ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہے، وہ ریاست مدینہ کا نظام ہے۔ جب تک وہ نظام واپس نہیں آئے گا، یہ چند ہزار لوگ، یہ چند لاکھ نہیں ہے، چند ہزار لوگ، یہ مبالغے کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، یہ ہمیں پوری 25 کروڑ عوام کو اسی طرح ذلیل کرتے رہیں گے جب تک لوگوں کے اندر اویئرنیس نہیں آتی۔ صحافی، اینکر، علماء، اساتذہ، پیران عظام، ذمہ دار لوگ جب تک لوگوں تک یہ میسج پراپر اور مسلسل نہیں پہنچاتے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، حق کیا ہے اور سچ کیا ہے، یہ مسائل ہمارے لیے اسی طرح کھڑے رہے۔ چائنا ہمارے بعد آزاد ہوا، آج ایک مضبوط ریاست ہے، ہم آج پہلے کی نسبت کہیں زیادہ محتاج ہو گئے ہیں، تو واپس اس نظام کی طرف لوٹنا ہوگا جس نظام کو قائم کرنے کے لیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا۔ اور اس نظام کا سب سے خوبصورت مظہر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظم ریاست آپ کا قائم کردہ نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صحیح معنوں میں اپنے ملک کا خیر خواہ بنائے اور دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔